عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بشر نہیں عظمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام میرا پیمبر عظیم طرح کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہوگا درود پاک کی اہمیت اور فضیلت، اور اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے، ثناخوانی کے لیے میں نے دعوت دی ہے علی رضا سلطانی کو۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ میلاد پاک سجاؤ حضور آئے ہیں، میلاد پاک سجاؤ حضور آئے ہیں، خوشی میں جھومتے جاؤ حضور آئے ہیں، خوشی میں جھومتے جاؤ حضور آئے ہیں۔ سناؤ نعت حبیب خدا عقیدت سے، سناؤ نعت حبیب خدا عقیدت سے، اور پھر یہ نعرہ لگاؤ حضور آئے ہیں، خوشی میں جھومتے جاؤ حضور آئے ہیں۔ جلاؤ کمکم بتیاں درو دیواروں پر، جلاؤ کمکم بتیاں درو دیواروں پر، گھروں کو اپنے سجاؤ حضور آئے ہیں، گھروں کو اپنے سجاؤ حضور آئے ہیں۔ خدا نے کر دیا ہے مومنوں پہ احسان، اسی کا شکر مناؤ حضور آئے ہیں، اسی کا شکر مناؤ حضور آئے ہیں، میلاد پاک سجاؤ حضور آئے ہیں، مناؤ ایسے
میلاد رسول ہاشمی تم کہ نفرتوں کو مٹاؤ حضور آئے ہیں کہ نفرتوں کو مٹاؤ حضور آئے ہیں لحد میں آقا جو آئے تو بولے مجھ سے نکیر وہ نعت نوری سناؤ حضور آئے ہیں وہ نعت نوری سناؤ حضور آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، علی رضا سلطانی صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قاری صاحب ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے سے میں نے جیسا کہ بتایا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ درود پاک ہوگا، تو اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ تھوڑا ہمیں بریف کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد اللہ وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا، درود بھیجنے کا، سلام بھیجنے کی جو تاریخ ہے، ہم اس کو 3 حصوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، امام زرکشی نے ایک اپنے تالیف میں لکھا ہے کہ رب کائنات نے اپنے کلام، اپنے قرآن مجید کی تلاوت جب فرمائی، اس وقت فرمائی کہ جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ صحیح۔ کائنات کے وجود سے 1000 سال پہلے اللہ جل مجدہ نے اپنے قرآن کی تلاوت فرمائی، اور اس قرآن میں سورہ الاحزاب کی یہ آیت بھی شامل ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا تم بھی بھیجا کرو۔ تو یہ تاریخ، یہ پہلی اس کی تاریخ ہے۔ اور دوسری بار جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور مفسرین اور محققین اور متکلمین کے گفتگو پر، ان کے اقوال پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا دوسری بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود و سلام بھیجا گیا تھا جب آدم علیہ السلام اس کو وجود نصیب ہوا تھا، وہ پیغمبر بن گئے تھے اور ان کو صحائف بھی ملے تھے۔ تو اس وقت اس کے پیغمبری ان کو ملنے کے بعد، پھر ان کے وجود کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کا تو ایک پتلا بنایا گیا تھا، جیسا کہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ پتلا جناب آدم کا تقریباً کوئی 40 سال پڑا رہا تھا، اور 40 سال کے بعد اللہ جل مجدہ نے اس پتلے میں، جو مٹی سے جو پتلا بنایا گیا تھا، اس میں اپنے قدرت اور حکمت کی روح پھونکی، تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا تھا، چلتا پھرتا انسان بن گیا تھا، اور بولتا جو ہے گفتگو کرتا انسان بن گیا تھا۔
تو اس کے بعد پھر وہ جنت میں وہ جو ہے ان کا مستقر بنی ان کی مستقر بنی جنت، اور اس میں وہ رہے. تو اسی اسنا میں وہ، لیکن وہ اسی جنت کی نعمتوں جو انعامات ہیں ان کے حصول کے ساتھ بھی، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے بھی، وہ فراوانیاں، وہ سہولتیں، وہ آسائشیں، وہ آسانیاں ملتے ہوئے بھی وہ کچھ خوش نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کے ساتھ ایک جوڑا پیدا کیا جائے، ان کو بیوی دیا جائے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر ان سے پھر یہاں دنیا میں بہت سے جو ہے وہ انسان مرد و زن پھیلائے گئے. تو بنیاد جناب آدم ہیں. اور جناب سیدنا حوا کے متعلق یہ ہے کہ ان کو جناب آدم کو سلایا گیا، گہری نیند جو ہے وہ میں چلے گئے جناب آدم، اور فرشتوں کے سامنے ایک پردہ جو حائل جو ہے کیا گیا. تو اسی اثناء میں ہمیں جو ہے مفسرین اور قصص الانبیاء وغیرہ کتب میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب حوا کو جناب آدم کے بائیں طرف کی پسلیوں سے جو ہے ان کا جو ہے پیدا فرمایا، دو پسلیوں کے درمیان. فرمانے کے بعد دیکھا کہ وہ جب نیند سے جاگے تو ان کو وہ دیکھا کہ وہاں پاس خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فاخرہ لباس جو جنت کا لباس تھا ان کو پہنایا گیا، پاس جو بیٹھی ہوئی ہے. تو جناب آدم نے جو ہے بفطرت بحیثیت بشریت ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ طرف سے ندا آئی کہ اے آدم، اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم جب تک تم اس کا مہر نہیں ادا نہیں کرو گے. تو پھر درخواست کی جناب آدم نے، الہ العالمین اس کا جو ہے وہ مہر کیا ہے مجھے بتایا جائے. تو حکم ہوا کہ تمہاری نسل میں آخر الزمان، آخر زمانے میں میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک نبی آئے گا، میرا پیارا آئے گا، اور اس کا نام ہوگا محمد. تم اس پر ایک بار درود بھیج دو، یہ اس کا مہر ہے، اس کے بعد تمہارے لیے جو ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو. یہ دوسری تاریخ ہے. سبحان اللہ. اور تیسری تاریخ جو ہے یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال جب ان کو نبوت ملی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہمان بنانا چاہا، اور ان کو جو ہے مہمانی کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جو ہے مہربانی کرنی تھی، مہمانی جو ہے ان کو دینی تھی. تو اللہ کی طرف سے جبریل کو بھیجا گیا کہ تم جا کے میرے محبوب کو جو میرے پاس جو ہے سدرۃ المنتہا جو ہے وہ حاضر کرو. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترمہ ام ہانی کے ہاں رات کو وہ سوئی ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر میں. تو جبریل آئے اور انہوں نے تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کے مہمانی چاہتا ہے. تو اس وقت پھر کافی یہ ایک جو ہے لمبی کہانی ہے، لمبا قصہ ہے، اور اس کے تفاصیل ہیں بہت سارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے بھی یعنی جو کمان ہے اس سے جو کنارے ہیں ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہوئے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے محبوب، میرے محمد، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو تحفہ؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الہ العالمین، میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو عرض کیا الہ العالمین، میں عاجزی لے کے آیا ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ایک کلام ہوا، جس کا ذکر جو ہے تواریخ میں ہے، احادیث میں ہے، جس کو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں. یہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ گفتگو جب اس کو نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، السلام علیک ایھا النبی.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ تجھ پر جو ہے سلامتی ہو. تو حضور پھر فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی جو ہے سلام ہو، درود ہو، سلام ہو، اور جو صالح بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. تو 30 تاریخ یہاں سے جو ہے وہ جو ہے آتی ہے. تو 3 تاریخ ہیں اس کی تواریخ ہیں. جی، درود پاک کے حوالے سے، اس کی حکمت کے حوالے سے جو ایک بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ سید الرسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، سید الرسول ہیں، اور تمام انبیاء کے وہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء کے بھی رسول ہیں، پورے کائنات کے رسول ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، وہ مرتبہ دیا، وہ رتبہ دیا کہ کائنات میں وہ رتبہ اور وہ عزت کسی کو نہیں ملی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں. اور پھر یہ صرف ان پر بھی نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ جب درود بھیجا جاتا ہے تو پھر ان میں ان کے جو اہل بیت کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کے صحابہ کو بھی شامل کرتے ہیں. تو جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے نیک بندوں پر بھی سلام بھیجا جاتا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو اس قسم کے جو ہے وہ درود و سلام جو ہے وہ اصحابہ و اہل بیتہ یہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس کا اعلیٰ جو اقدار ہیں، اعلیٰ جو رتبہ ہے، اعلیٰ جو ان کا جو ہے مرتبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کے مستحق ہیں. اور اس لیے اس پر جو ہے ان کو ان پر پڑھتے ہیں خاص طور پر. اور پھر ضمناً جو ہے ہم جو ہے تمام انبیاء پر بھی جو ہے درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے اصحاب پر سلام درود بھیجتے ہیں، اور ان کے اہل بیت پر بھی درود بھیجتے ہیں. یہاں تک کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی نماز ہی کامل نہیں ہوتی، ہمارا نماز مکمل نہیں ہوتا، ہماری نماز میں کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک ان پر ہم درود نہ بھیجیں. تو یہ اس لیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو لیکن اس کا جو صحیح حقدار ہیں، اعلیٰ جو ہے وہ حقدار ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ درود کے بارے میں روایات میں ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو درود جو بھیجا جاتا ہے، پہلے تو اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ پہلے ایک آیت کوٹ کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک تو حکم ہے، لہٰذا محققین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمان کے لیے ایک دفعہ درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض ہے، ایک دفعہ بھیجنا لازم ہے، فرض ہے. البتہ لیکن یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب وہ خطبے کے لیے رمضان کا مہینہ تھا، جب خطبے کے لیے حضور پہلے سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا کہ آمین، اور پھر دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. وہ یہ صحابہ سب سن رہے ہیں. اور تیسری سیڑھی پر جب اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے پاک اور مبارک قدم رکھے، فرمایا آمین. جب جمعے سے جو ہے خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے رہا نہیں گیا. یا رسول اللہ، آمین اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کام ہو، کوئی دعا ہو، کوئی قول ہو، کوئی بات ہو، پھر اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر. اس کا ترجمہ ہی مفہوم ہے کہ اللہ اسے قبول کر جو دعا ہم نے کی. اور اسی طرح ہم الحمد شریف کو جب پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آخر میں یہ سب دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی توصیف ہے، اور آخر میں جا کے دعائیں ہیں. اور ان دعا کے بعد پھر حکم ہے کہ بھائی آمین پڑھا کرو. تو یہ آمین جب پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ دعائیں جو کی گئی ہیں یہ قبول ہوں، یہ دعائیں جو کی گئی ہیں یہ قبول ہو. تو یہ ایک حکم ہے. اور پھر حدیث میں ہے کہ جب انسان یا مسلمان خلوص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کا احترام اور عزت اور ادب جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے جب کوئی پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو ہر درود پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ ان کے مٹائے جاتے ہیں.
سبحان 10 گناہ ان کے مٹائے جاتے ہیں اور 10 سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا بڑا جو ہے وہ رتبہ ہے اور بڑا درجہ ہے، اور اس مسلمانوں کا جو ہے اخروی جو فائدہ ہے، اس لیے جو ہے یہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور اس کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں. اچھا قاری صاحب، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی تلقین بھی کی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا کیا فائدہ ہے اگر ہم ان پر درود پاک پڑھتے ہیں، یا ان کو کیا مطلب اس سے کیا غرض ہے ان کو؟ اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. بی بی یہاں حضور کو تو کچھ غرض نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر درود جو پڑھتے ہیں، پہلے تو میں نے یہ گزارش کی کہ اس کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے، اور یہاں تک کہ ہے میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ اگر حضور کا کوئی نام لیا جائے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، تو وہ اس پر درود نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے پھر یہ جو ہے بلکہ جبریل نے بدعا فرمائی کہ وہ آدمی ہلاک ہو. استغفر اللہ. تو اس لیے جو ہے اس سے بچنے کے لیے تو انسان اس سے بچنے کے لیے پھر انسان کا اپنا فائدہ ہے، اس کے درجات جیسا کہ میں نے کہا بلند جو ہے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے یہاں اس درود شریف کے حوالے سے اور اس کے مرتبے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، یہ درجہ کسی کو نہیں دیا، حضور کو دیا. اس سے جو ہے حضور کے شان میں کوئی اس سے بڑھتا نہیں ہے، حضور کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. وہ مختلف جو ہے وسائل اور مختلف جو ہے بہانے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے ان سب مسلمانوں کو کہ وہ یہ کام کریں، یہ اعمال کریں اور میرے قریب ہو جائیں. تو درود بھی اس میں یہ حکمت ہے، اور یہ کہ اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس درود کو تو پہنچاتے ہیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے مطابق، لیکن ہمارا خود جو ہے درود پڑھنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے. تو یہاں اس میں یہی کہہ سکتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے. جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں، آپ کے فہم و فراست میں برکت عطا فرمائے. آمین. سب مسلمانوں کی